बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चीज़ें देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का जो और जमाल खान मंदुखैल साहब का जो तफसीली फैसला सामने आया है। कुछ लोग इसे इख्तलाफी नोट कह रहे हैं, कुछ लोग इसे को तफसीली फैसला कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं असल फैसला ये है, कुछ कह रहे हैं नहीं फैसला असल वो था जो चीफ जस्टिस ने दिया था, ये तो इख्तलाफी नोट है। तो पहले तो ज़रा इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इसको कितना सीरियस लिया है और कितना अहम जाना है इस कंट्रोवर्सी को, जो कि कुछ लोगों के बकौल, कुछ लोगों के ख्याल में ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, बहुत बड़ा एक डिवाइड आ गया है, बहुत बड़ा स्प्लिट आ गया है। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसको कितनी अहमियत दी है फिर ये देख लेते हैं। और तीसरे नंबर पर देखते हैं ज़रा नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, वो मेरे पास एक खबर है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए, ये फैसला मंसूर अली शाह साहब का एक ऐसे दिन में तहरीर होकर अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कि जिस दिन 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो है वो प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया है या समाअत का आगाज़ किया है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन के हवाले से बात होनी है या इलेक्शन के इनेकाद पर जो है वो केस होना जाना है, ऐसे में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ गई है कि जिससे लगता है कि नहीं जी ये तो बड़ा बेंच में एक डिवीजन है, सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस में खड़े हुए हैं, लिहाजा इतना कॉम्प्लिकेट किया जाए चीज़ों को कि मुतालबा किया जाए कि नहीं जी अब तो फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट बनाकर ही मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो ये जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस दिन ये फैसला आया है और इसका क्या मतलब है। दूसरा, इसमें क्या ये महज इत्तफाक है कि जो बात उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो खैर की, उससे पहले जो वजीर कानून है आज़म नज़ीर तारण, उन्होंने अता तारण ने, इन सब ने जो बात की, उन्होंने कहा था कि ये जी 4-3 का फैसला आया है। सब ने कहा कि ये जजमेंट जो है वो उस जजमेंट में लिखा है खुद चीफ जस्टिस ने कि ये 3-2 का फैसला है। देख भी लीजिए, उसमें मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये 3-2 का फैसला है, ये जजमेंट में लिखा है, लेकिन इसके बावजूद इसको 4-3 का फैसला करार दिया जा रहा है। वही बात आज मंसूर अली शाह साहब ने भी अपनी इस जजमेंट में लिख दी है। वो कह रहे हैं कि वी बिलीव दैट आवर डिसीजन कंटेनिंग विद द डिसीजन ऑफ आवर लर्नड ब्रदर यही अफरीदी और अतम मिनल्लाह का वो जिक्र कर रहे हैं कि इन डिसमिसिंग द प्रेजेंट सू मोटो प्रोसीडिंग्स and the connected constitutional petitions had become the order of the court by a majority of 4-3, while our other 3 learned brother held the view that their order was the order of the court by a majority of 3-2. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ये 4-3 का, हमारे ख्याल में ये 4-3 का फैसला है, क्योंकि या फरीदी और तरमिनल्लाह साहब ने भी कहा था कि ये असकुत नोटिस नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बुनियादी जो आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर ये 4-3 का फैसला है तो जो उस दिन डिसीजन आया था उस पर ये अपनी बहुत क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं लिखा कि ये 4-3 का फैसला और ये मुस्तरद हो रही है, दरख्वास्त मुस्तरद हो रही है, क्योंकि असकुत नोटिस हो नहीं सकता। दूसरा, इसको डाइसेंटिंग नोट की कैटेगरी में क्यों डाला गया, और अगर आप ये दलील देते हैं कि नहीं वो तो फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था इसलिए इन दोनों को डाइसेंटिंग नोट की कैटेगरी में डाला गया था, तो उस फैसले पर दस्तखत क्यों किए थे इन जजेस ने। यानी उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल साहब ने एक ऐसे फैसले पर दस्तखत कर दिए जिसमें इनकी ओपिनियन को डाइसेंटिंग नोट लिखा गया था, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं डाइसेंटिंग नोट तो फिर उनका बनता है, हमारा तो फैसला था क्योंकि हमारा 4-3 की मेजोरिटी से फैसला है। तो कई कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो इसमें मौजूद है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि या अफरीदी और अतम मिनल्लाह साहब ने खुद को बेंच से अलग नहीं किया था। सफ़ा नंबर 22 पे जो है वो कह रहे हैं कि आफ्टर हैविंग मेड फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ केस द नॉन सिटिंग ऑफ अ जज इन द लेटर प्रोसीडिंग्स डज नॉट अमाउंट टू हिज recusal from hearing the case nor does it constitute exclusion from the bench। यानी इन्होंने रिक्यूज भी नहीं किया था, इनको बेंच से निकाला भी नहीं गया था। और फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि जी अगर कोई जो बेंच बन जाए तो जज की मर्जी के बगैर उसको बेंच से लैदा नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने खुद को अलग भी नहीं किया था इन जजेस ने, और इन जजेस को बेंच से अलग भी नहीं किया जा सकता था, तो फिर जो उस वक्त एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का फैसला हुआ था कि जी बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उस पर इन तमाम 9 के 9 जजेस ने फैसला क्यों किया था, साइन क्यों किए थे कि जी ठीक है बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और उसमें से 2 जजेस वो भी निकल गए थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब,
اور اس میں سے وہ بھی نکل گئے تھے اعجاز الحسن صاحب بھی. تو پھر ریکانسٹیٹیوشن آف دا بینچ پر ان کی جانب سے دستخط کیوں کیے گئے تھے؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے. پھر یہ جو باتیں ہوئی ہیں کہ جی ون مین شو، یہ جو میڈیا کنزمپشن کے لیے ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی وقت آ گیا ہے کہ دس از اے ہائی ٹائم دیٹ وی ریوزٹ دی پاور آف ون مین شو انجوائڈ بائی دی آفس آف دی چیف منسٹر آف پاکستان. پاکستان کے چیف منسٹر کی طرف سے جو ون مین شو کی پاورز کو انجوائے کیا جا رہا ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بالکل اچھی تجویز ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن آج اگر آپ اس کو ریوزٹ کرنے جاتے بھی ہیں، کیا خود نوٹس ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یا بینچ کیسے بنایا جائے، کیا چیف جسٹس کو بینچ بنانے توڑنے کا اختیار ہونا چاہیے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ بالکل ڈسکشن کرنے کے بعد اور اس کا نتیجہ اگر یہ نکلتا ہے تو وہ تو کل کی بات ہوگی نا، فیوچر کی بات ہوگی. آج تو چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آج چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ بھی کر سکتے ہیں، آج وہ از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں، تو آج تو اور وہ نیا بینچ بھی بنا سکتے ہیں. تو آج تو یہ سارے اختیارات چیف جسٹس کے پاس موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈیبیٹ انیشیٹ کی گئی ہے اس فیصلے میں کہ جی ون مین شو، یہ محض ججز کو یا چیف جسٹس کو یا ادارے کے کچھ لوگوں کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، خاص طور پر چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے میرا خیال ہے یہ اس موقع پر اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے. ادروائز اس فیصلے میں لکھنے کی وجہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس فیصلے کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ فیوچر کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ تو وہی فیصلہ ہے. اچھا، اب یہ ذرا دوسری چیز، ایک تو چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز ذرا یہ دیکھ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے اس کے بعد جو میڈیا پہ، خاص طور پہ جیو پہ، ایک اور چینل پہ بڑا شور شرابہ ہوا کہ وہ ہو یہ تو بڑی ایک سپلٹ آ گیا، ڈیوائیڈ آ گیا، جو بظاہر نظر بھی آ رہا تھا. لیکن اس کا کتنا اثر لیا ہے چیف جسٹس نے اس کو؟ کیا واقعی چیف جسٹس بھی اب کنفیوژن کا شکار ہوں گے، یا سمجھتے ہوں گے کہ واقعی یہ تو 4-3 کا فیصلہ تھا، یا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یا وہ فیصلہ ہی کنٹروورشل ہو گیا؟ کیا ایسا سوچ رہے ہوں گے؟ ایسا نہیں لگتا. اس کی وجہ ہے کہ آج شام کو کوئی 8 بجے کے قریب یا 7-8 بجے کے قریب جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آج کی جو 5 رکنی بینچ کی ہیئرنگ ہوئی تھی، اس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے سے بے نیاز دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے، وہ اس سے بے نیاز دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ 2-3 وجوہات کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں. ایک تو صفحہ نمبر 2 پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ it appears that the ECP has in the said order taken refuge behind article 254 of the constitution. یعنی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرٹیکل 254 کے پیچھے چھپ گیا ہے، اس کے پیچھے پناہ لے لی ہے. اور 254 آپ جانتے ہیں وہی آرٹیکل ہے جس کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ اگر کوئی چیز آئینی مدت کے دوران نہیں بھی ہوتی تو اس کے بعد بھی ہوتی ہے تو وہ آئینی ہی رہے گی. آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپ گئی ہے. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں اسی فیصلے میں کہ any flaw, deficiency or failing in the holding of general election is prima facie بادی نظر میں a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے. اس لیے یعنی اس الیکشن کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں. اور آخری پیراگراف 4 نمبر پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ ٹو کم اپ ٹمورو 28/3/2023 at 11:30 AM for further hearing. کل صبح 11:30 بجے فردر ہیئرنگ ہوگی. اب یہ فیصلہ اس جو منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے تقریباً 4-5 گھنٹے بعد آیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب جو لکھ رہے ہیں یا کل صبح کی جو ہیئرنگ کر رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا. اور ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو بے نیاز کا لفظ استعمال کیا کہ چیف جسٹس اس فیصلے سے بے نیاز معلوم ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں اس کیس کو چلنا چاہیے اسی ڈائریکشن میں چلایا جائے گا. اچھا، اب آ جائیں ذرا آخر میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب آپ جانتے ہیں 19ویں روزے پہ جا رہے ہیں سعودی عرب اور آخری اشرا سعودی عرب میں گزاریں گے اور شاید اعتکاف بھی کریں. اچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اب مشاورت کی ہے ایک قریبی لوگوں سے
اور مشاورت یہ کی ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر میں لندن سے واپس سعودی عرب سے واپس لندن نہ جاؤں اور پاکستان چلا جاؤں تو کیا خیال ہے. اب اس پر انہوں نے ایک مشاورت یہ کی ہے، ساتھ ہی دوسری مشاورت یہ کی ہے کہ پارٹی کے اہم لوگوں کو جو ہے وہ سعودی عرب بلا لیا جائے اور سعودی عرب بلا کے ان سے مشاورت کی جائے. تیسری بات یہ کی ہے کہ ہم اگر یہیں سے سعودی عرب سے جاتے ہیں، شاید مریم بھی جا رہی ہیں، یہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے کہ مریم کو بھی بلایا جائے سعودی عرب، اور اگر ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں پاکستان ڈائریکٹ تو اس پر قانونی چیزیں کیسے مینیج کی جائیں گی. اور ساتھ میں یہ کہ اگر ہم کچھ سفیروں کو یا سفارتکاروں کو یا انٹرنیشنل جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے چلیں تو کیسا رہے گا. نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو گیم بن رہی ہے وہ عمران خان کے بڑے شدید خلاف ہے اور نواز شریف کے حامی ہے. شاید نواز شریف کو کہیں سے باہر بیرون ملک سے کوئی ایشورنسز بھی ملی ہیں اور انہی ایشورنسز کی بنیاد پر نواز شریف اب ذرا جلدی میں آ گئے ہیں کہ پاکستان واپس جایا جائے. لیکن کیا حتمی طور پر وہ فیصلہ کر پائیں گے کہ انہیں پاکستان جانا ہے؟ ابھی سعودی عرب سے سیدھا پاکستان آنا ہے، لندن واپس نہیں جانا. کیا وہ یہ فیصلہ کر پائیں گے؟ کیا پارٹی کے لوگ ان کو مشورہ دیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. مجھے ابھی بھی شک ہے کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ابھی وہاں سے پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کا کیا بنے گا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ تمام پہلوؤں پر کہ اگر وہ آخری اشرا سعودی عرب گزارتے ہیں، عید وہاں کرتے ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں عید الفطر کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ سیدھا پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز، فائدے، مسائل، یہ تمام پہلو کیا ہوں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہ چند دن میں اس پر مشاورت کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی ہے اور عین ممکن ہے اس پر مشاورت کرنے کے لیے پارٹی کے اہم لوگوں کو وہ سعودی عرب طلب کریں اور یہاں سے کچھ رہنما سعودی عرب جائیں اور اس پہ پھر جو ہے وہ حتمی فیصلہ کریں گے. تو یہ خبر اس میں یہ ہے کہ نواز شریف نے باقاعدہ مشاورت کی ہے کہ ہاں بھائی اگر میں لندن سے سعودی عرب سے سیدھا لندن چلا جاؤں تو سعودی عرب سے سیدھا پاکستان چلا جاؤں تو کیا خیال ہے. آپ دیکھیں نواز شریف کا یہ خیال باقی جماعت کا بھی خیال ہے یا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.